کلپ نمبر 1065۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ بچے کو پا کر ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ اپنے فرزند کی جدائی کا غم نہ کھائے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اور اس سے متعلق شک میں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی غیبی حفاظت کا بیان تھا۔ اب اس آیت مبارکہ سے آپ علیہ السلام کی جوانی کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی ملا تھا جو استاد کے واسطے کے بغیر آپ کو عطا ہوا، جیسا کہ آتیناہ فرمانے سے معلوم ہوا، اور یہ علم آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں حکم اور علم سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو مدین سے مصر آتے ہوئے راستے میں عطا ہوئی۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی صالح، نیک، متقی، پرہیزگار تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے، اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور شہر والوں کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ آیت کے اس حصے سے متعلق یہاں 2 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں داخل ہوئے اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ وہ شہر منف تھا جو کہ مصر کی حدود میں واقع ہے۔ اس لفظ کی اصل مافا ہے، قبطی زبان میں اس لفظ کے معنی ہے 30۔ یہ وہ پہلا شہر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت کی۔ یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے اس شہر کا نام مافا ہوا۔ پھر عربی زبان میں اسے منف پکارا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر حابین تھا جو مصر سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔
نمبر 2، شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوشیدہ طور پر داخل ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کیا اور فرعونیوں کے دین کی ممانعت فرمائی۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے وہ دن عید کا تھا اور لوگ اپنے لہو و لعب میں مشغول تھے، یعنی غفلت سے مراد سونا نہیں بلکہ ان کا کھیل تماشے میں مشغول ہونا تھا۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں یعنی فرعون کی قوم قبطیوں میں سے تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ چنانچہ جو مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بدزبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس ظلم سے روکنے کے لیے گھونسا مارا تو وہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا اور آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قبطی کا اسرائیلی پر ظلم کرنا جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے اور بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہذا سے اس قتل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ ہوا، یعنی قبطی کو قتل کرنے کا کام در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوا۔ اس بات کی مزید وضاحت اگلی آیت کی تفسیر